بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کئی جمعہ سے بچوں کے حقوق سے متعلق کئی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ضمن میں بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں کئی باتیں بتائی گئی۔ بچوں کے نام رکھنے کے 5 درجات ذکر کیے گئے۔ پہلا درجہ کہ عبداللہ یا عبد الرحمن آپ بچے کا نام رکھیں۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام رکھے جس سے پہلے کلمت عبد کا استعمال ہوا ہو۔ اور تیسرا درجہ، اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسولوں کے ناموں میں سے کوئی آپ نام رکھیں۔ درجے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر اولو العزم انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ۔ چوتھا درجہ بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں کہ اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ نیک اور صالح جب اس امت میں کہا جائے تو سب سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اور وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کے نام صحابہ، تابعین اور جنہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ پانچواں درجہ، آپ اپنے بچے کا نام جو آپ کو اچھا اور بہتر لگتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شریعت نے کچھ حدود بیان کی ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے پہلے اس ضمن میں کچھ حدود کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے اسماء حسنہ کے علاوہ کوئی اور نام رکھ رہے ہیں تو اس نام سے پہلے کلمت عبد کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ کلمت عبد کا استعمال یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نام رکھیں، چاہے وہ نبی و رسول ہی کا نام کیوں نہ ہو، اس سے پہلے کلمت عبد کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ عبد النبی نہیں رکھ سکتے، عبد الرسول نہیں رکھ سکتے،
یا عبد محمد نہیں رکھ سکتے، یا عبد الکعبہ، عبد شمس، عبد مناف، اس پر تفصیل سے چیزیں ذکر کی گئی، اس طرح کے نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ دوسری شرط اس ضمن میں یہ ذکر کی گئی کہ ایسے نام جو کفار اور مشرکین کے ساتھ خاص ہیں، صرف وہی لوگ یہ نام رکھتے ہیں، مسلمان اس طرح کا نام نہیں رکھتے، آپ اس طرح کا نام اپنے بچے کا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ان کے لیے خاص ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو مشرکین کے لیے خاص ہیں، کفار کے لیے خاص ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے خاص ہیں، اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں جو دونوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ تو ایسے نام جو کفار و مشرکین کے لیے خاص ہے، آپ مسلمان بچے کا نہیں رکھ سکتے۔ تیسری شرط اس ضمن میں یہ بیان کی گئی کہ آپ اپنے بچوں کا نام ایسے نام پر نہ رکھیں، یا ایسا نہ رکھیں جس میں کسی ایسی چیز کا مطالبہ یا دعویٰ کیا گیا جو اس کی پہنچ سے بہت اونچا اور بلند و بالا ہو، جیسے ملک الملوک، شہنشاہ، قاضی القضات، حاکم الحکام، اس طرح کے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط اس ضمن میں یہ ذکر کی گئی کہ آپ معبودان باطلہ کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے لات، عزا، منات، ان کا یہ معبودان باطلہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں جن کے پاس معبودان باطلہ ہیں، ان کے اپنے نام ہیں، ان کے ناموں پر آپ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور پانچویں شرط اس ضمن میں شیطان کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ احادیث میں شیطان کے کچھ ناموں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس سے پہلے ذکر کیا گیا، آپ اس طرح کا نام اپنے بچے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی، جب بچہ شرارت کر رہا ہو تو اسے ابلیس یا شیطان وغیرہ کہنا کہ شیطان ہو گیا ہے، ابلیس ہو گیا ہے، اس طرح کے جملے استعمال کرنا ایک مسلمان بچے کے لیے مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط اس ضمن میں یہ بتائی گئی کہ کسی گناہگار، فاسق و فاجر، ایسے لوگ جو مغنی یا مغنیات ہیں یا اداکار و اداکارہ ہیں، آپ ان سے متاثر ہیں، اور آپ ان سے متاثر ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے بچے کا نام اگر ان کے ہم نام رکھ رہے ہیں تو اس طرح کرنا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ آپ ان سے متاثر ہو کر نام رکھ رہے ہیں تو گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر بھی اس طرح کی صفت ہو، اس طرح کی تاثیر آئے۔ اس کے برعکس اگر ان کا نام یہ مغنی یا مغنیات ہو، اداکار یا اداکارہ ہو، اور ان کا نام کسی اچھے نام پر ہو، ان کا معنی اچھا ہو، اب اس بنیاد پر وہ نام رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا معنی ہے، تب تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر ان سے متاثر ہو کر رکھ رہے ہیں تو اس طرح رکھنا اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرطیں اہل علم نے ذکر کی ہے، یا کچھ اور اسباب ذکر کیے ہیں جس کی بنیاد پر بعض نام مکروہ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ اپنے بچے کا نام ایسے نام پر نہ رکھیں جو لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، یا برا ہو، معنی اس کا اچھا نہ ہو، یا ادائیگی میں وہ اچھا نہ ہو۔ بسا اوقات اس طرح کے نام رکھنے سے بچے کے لیے وہ نام استہزاء اور مذاق کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام جو معنی کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں یا ادائیگی کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں، ان ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیح نام ہوتا، برا نام ہوتا، چاہے معنی کے اعتبار سے ہو یا لفظی اعتبار سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ناموں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سہل رضی اللہ عنہ اوتی بالمنذر ابن ابی اسید الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ولد۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہ کو جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فوضعہ علی فخذہ، اور منذر کے والد حضرت ابو اسید اپنے بیٹے حضرت منذر کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر رکھ دیتے ہیں. وہ ابو اسید جالس، اور حضرت ابو اسید اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فلاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء بین یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ران پر رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. فَآمَرَ ابو اسید بِابْنِهِ، تو ابو اسید نے اپنے جاننے والوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ میرے بیٹے کو اٹھا لو. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر سے اٹھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد یاد آیا. فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ، اللہ کے نبی کو کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ بچہ کہاں گیا جو میرے ران پر رکھا ہوا تھا، میرے گود میں بیٹھا ہوا تھا. فقال ابو اسید قلبناه یا رسول اللہ، تو ابو اسید نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اس بچے کو واپس گھر بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اسمہ، اس بچے کا نام کیا ہے؟ قال فلان، تو ان کے والد نے کہا اللہ کے نبی اس بچے کا نام فلاں ہے. فلاں ہے، یہ حدیث میں اسی طرح تذکرہ کیا گیا. کیوں اس طرح تذکرہ کیا گیا؟ کیونکہ کوئی ایسا نام تھا جو کبھی تھا تو ان کے والد نے بعد میں جب اس واقعے کو بیان کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بچے کے لیے اس نام کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے حدیث میں اسی طرح بیان کیا کہ اللہ کے اس کا نام فلاں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل لیکن اسمیہ المنذر فسماہ یومئذ المنذر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا نام تم منذر رکھ لو، اسی دن سے ان کا نام منذر ہو گیا. تو اس سے پتا چلا بعض دفعہ اگر کوئی ایسا نام بچے کا رکھا جاتا جو کبھی ہوتا، غیر مناسب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدلنے کا حکم دیتے. ایک اور حدیث ہے ان رجلا یقال له اسرم، ایک آدمی تھا جس کو اسرم کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک گروہ آیا ہوا تھا، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. لوگ ان کو اسرم کہہ کے پکارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اسم، تمہارا نام کیا؟ قال اسرم، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا نام اسرم ہے. قال، اللہ کے نبی نے کہا بل انت زرعۃ، بلکہ تمہارا نام زرعہ ہے. اللہ کے نبی نے نام کو بدلنے کا حکم دیا. پہلے ان کا نام کیا تھا؟ اسرم. اسرم کے معنی کیا ہے؟ کاٹنے کے معنی میں آتا ہے. چاہے لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹنا ہو، ان کے درمیان انتشار پیدا کرنا ہو، کسی کو الگ تھلگ کرنا ہو، یا پھل کو کاٹنا ہو، اناج کو کاٹنا ہو، اسرم کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں. ان کا نام معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، یقیناً یہ کبھی عمل ہے، کبھی صفت ہے، برا عمل ہے کہ آپ لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کریں یا کسی چیز کو کاٹنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت زرعہ، بلکہ تمہارا نام زرعہ ہے. زرعہ کے معنی زرع یزرو سے، یعنی اگانے کے معنی میں، تو اگایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. جوڑنے کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام رکھا. اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیۃ قال انت جمیلۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ، عین الف صاد یا، عاصیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسیہ جو نام ہے تم اسے تبدیل کر لو. حضرت ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کے نام کو بدل دیا. وقال، اور آپ نے کہا انت جمیلۃ، تم خوبصورت ہو، جمیلہ ہو. آسیہ کے معنی کیا ہے؟ آسیہ کے معنی
نافرمانی کے معنی میں آتا ہے، گناہ کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس نام کو بدل کر جمیلہ نام رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے پتا چلا کہ ایسے نام جو معنی کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں انہیں بدلا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدلنے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو مسمى کے اوپر اپنی تاثیر چھوڑتے ہیں، یعنی بسا اوقات نام کا اثر کسی شخص کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عن سعید ابن مسیب عن ابیہ ان اباہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی سعید ابن مسیب کے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حزن، میرا نام حزن ہے۔ یعنی حزن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غم زدہ کے، پریشان کے۔ کہا میرا نام حزن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت سہل، تمہارا نام سہل زیادہ اچھا ہے، یعنی آسانی کے معنی کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، تمہاری پریشانیوں کو غم کو دور کر دے گا۔ قال لا اغیر اسما سمانیہ ابا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نام نہیں بدلوں گا کیونکہ میرا یہ نام میرے والد نے رکھا ہے۔ لا اغیر اسما سمانیہ ابی، میں اس نام کو نہیں بدلوں گا کیونکہ یہ نام میرے والد نے رکھا ہے۔ قال ابن المسیب، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فما زالت الحزونۃ فیما بعد، تب سے لے کر آج تک ہمارے خاندان میں غم اور مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ بسا اوقات اسم کی تاثیر ہوتی ہے جو اس شخص پر یا اس کے خاندان پر مرتب ہوتی ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں فما زالت الحزونۃ فیما بعد، اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے خاندان میں غم، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ بسا اوقات کسی شہر کا بھی نام اگر ایسا ہو جو برا معنی رکھتا ہو تو اسے بدلنا چاہیے۔ مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبٍ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اے اہل یثرب کے لوگوں، منافقین کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب کے لوگوں لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی مدینہ سے نکل جانے کے لیے جو منافقین نے کہا۔ اللہ نے اسی طرح اس کو ذکر کیا، یعنی یثرب نام یہ مدینہ کا موجود تھا۔ یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یثرب کے معنی ہوتے ہیں مواخذہ کرنا، ڈانٹنا، سزا دینا، گرفت کرنا۔ یہ لفظ قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہوا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا، ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، پتا چل گیا کہ کس نے کیا کیا تھا، سب کچھ واضح ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو جو بھی تکلیفیں دی ہوئی ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہی نام مدینہ کا تھا، یثرب۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدلا ہے۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی سمى المدینة طابة، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ رب العالمین نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ پاکیزہ کے معنی میں، اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں کہا انہا طیبہ،
یہ طیبہ ہے، پاکیزگی کے معنی میں، یعنی المدینہ انہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ، اور یہ اتنا پاک شہر ہے کہ یہ اپنے اندر سے گندگی کو نکال کر پھینکتا ہے، جیسے آگ چاندی کی گندگی کو، چاندی پر لگی ہوئی گندگی کو نکال کر پھینک دیتی۔ تو اس سے پتا چلا بسا اوقات نام کی تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے برا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے بعض دفعہ نام برا ہونے کی وجہ سے بدلا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بدلا۔ بعض دفعہ نام کسی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس میں انتہائی درجے کا مبالغہ کیا گیا ہو، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کوئی معنی بیان کیا گیا ہو، تو ایسے نام کو بھی بدلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسمین غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم اپنے بچوں کا نام لا تسمین غلام، اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام تم ایسے یہ نام نہ رکھنا، یسارن ولا رباہن ولا نجیہن ولا افلح، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اپنے بچے کا نام یسار، ربح، انجاہ اور افلاح نہ رکھنا۔ کیا معنی ہیں ان ناموں کے؟ یسار کے معنی آسانی، بہت زیادہ آسانی پیدا کرنے والا، یا اربا کے معنی منافع کے معنی میں آتا ہے، انجاہ کامیاب ہونے کے بارے میں، نجات پانے کے معنی میں، افلاح کامیابی کے معنی میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس طرح کے نام نہ رکھنا جس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی۔ تقول، اس لیے کہ تم میں سے کوئی کہے گا اتم ہوا، کیا فلا، یعنی ان میں سے کوئی ایک نام لے کر کہے گا کیا یہ موجود ہے؟ فلا یکون، وہ گھر میں موجود نہیں ہوگا، تو تم جواباً کیا کہو گے؟ لا، وہ موجود نہیں ہے، گویا کہ کامیابی نہیں ہے، نجات نہیں ہے، اس طرح کے معنی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع کیا۔ ایسے ہی ایک اور نام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام برہ، یہ ان کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام کو بدلنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تزکی نفسہا، تم خود اپنے نفس کا تزکیہ بیان کرتے ہو۔ فسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب، اللہ کے نبی نے ان کا نام زینب رکھا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنا خود تزکیہ نہ بیان کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا نیک ہے۔ برہ کے جو معنی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ نیکی کے معنی میں ہوتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس بات میں کوئی نیکی نہیں کہ تم کس طرف رخ کرتے ہو۔ یا اسی طرح تعاونوا علی البر والتقوی، یا بر کا جو لفظ آیا نیکی کے معنی میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کا نام رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس میں حد درجے کا مبالغہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ کو نیک کہہ کے مت پکارو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے اور کتنا نیک نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس نام کو بدل کر زینب رکھنے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائی، نام رکھنے کے آداب میں سے ایک ہے کہ برا نام نہ رکھے، یا ایسا نام نہ رکھے جس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی۔ ایسے ہی نام کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام سے پہلے یا اس کے بعد میں دین یا اسلام کا لفظ کا استعمال کریں، یعنی دین اور اسلام، دین ہو یا اسلام ہو، اس سے پہلے کوئی لفظ لگا کر مرکب اضافی والا نام رکھیں۔ جیسے بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں نور الدین، دین سے پہلے کلمت نور کا اضافہ، نور لگایا گیا، نور الدین، شمس الدین، ضیاء الدین، یا نور الاسلام، شمس الاسلام، ضیاء الاسلام۔ اس طرح کے نام رکھنا بھی اہل علم نے مکروہ قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حد درجے کے مبالغہ آرائی پائی جاتی۔ کیسے؟ کیا کوئی شخص اسلام کا نور ہو سکتا ہے، دین کا نور ہو سکتا ہے؟ اس کے نام کے اعتبار سے دیکھیں بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے کہ یہ کہا جائے فلاں اسلام کا نور ہے، دین کا نور ہے، اسلام کا سورج ہے، اسلام کا چاند ہے، دین کا سورج اور چاند ہے، یا دین کا چراغ ہے۔ اس میں ایک قسم کی مبالغہ آرائی پائی جاتی۔
اسی لیے سلف صالحین اس قسم کے نام کو مکروہ تصور کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کے جو لقب تھا وہ لقب کیا تھا؟ محی الدین۔ محی الدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ خود اپنے اس لقب کو ناپسند کرتے تھے، لیکن یہ لقب ان کا پڑ گیا اور معروف ہو گیا۔ وہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی انہیں محی الدین کہہ کے پکارے، وہ خود کہتے تھے کہ اللہ کا دین تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اسی لیے میرا لقب محی الدین رکھے، یہ اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا لقب تھا تقی الدین۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے گھر والوں نے میرا یہ لقب رکھ دیا اور میں اس نام سے مشہور ہو گیا، ورنہ میں اس نام کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو ان باتوں سے بات پتہ چلی کہ اس طرح کے نام رکھنا مکروہ عمل ہے۔ شیخ بکر ابو زید اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس طرح جو مرکب نام رکھتے ہیں، مرکب اضافی کے ساتھ میں، یہ نام رکھنے کا رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس طرح کے نام آپ صحابہ کرام کے نہیں پائیں گے۔ اس طرح کا نام رکھنے کا رواج تقریباً 4 صدی ہجری میں شروع ہوا۔ بہاء الدولہ ابن بویہ، اس کا سب سے پہلا لقب رکن الدین رکھا گیا۔ رکن الدین کا معنی کیا ہوا؟ دین کا رکن۔ دین کا رکن کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کا رکن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، رکن الدین نام رکھا گیا۔ اس لیے اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اہل علم نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ایسے ہی ناموں کے رکھنے کے سلسلے میں اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام کوئی ایسا نام نہ رکھے جس میں گناہ کا معنی پایا جاتا ہو، جس کو فجور کا معنی پایا جاتا ہو یا ظلم و ستم کا معنی پایا جاتا ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتا ہی ہے، قرآن میں سے کوئی لفظ دیکھ کر اٹھا کر اس کا نام رکھ لیتے۔ اگر کسی نے بچی کا نام رکھتے ہوئے نام رکھ لیا زانیہ، زانیہ، حالانکہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد وہ زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے۔ یا کسی نے نام دیکھ کر رکھ لیا السارقہ، جبکہ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، یا ایسے نام جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ظلم و ستم اور کفر اور گناہ و معصیت کی ایک علامت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، ان کے نام نہیں رکھ سکتے۔ مثلا فرعون، قارون، حامان، یہ سارے نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ کس معنی میں آیا ہے؟ ایک علامت کے طور پر کہ یہ کبر کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ گزرے، ان کے ناموں پر آپ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی نام رکھنے کے آداب میں سے ایک ادب اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو اسم جلالہ ہے، لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کلمت اللہ۔ کلمت اللہ سے پہلے آپ کلمت عبد کا استعمال تو کر سکتے ہیں، جیسے اللہ سے پہلے عبد کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبداللہ، یہ نام تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کے علاوہ، کلمت عبد کے علاوہ کوئی اور لفظ کا آپ استعمال اللہ سے پہلے کر کے نام نہیں رکھ سکتے، جیسے حسب اللہ، آیت اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، اس طرح کے نام آپ بچے کا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے بہت زیادہ مبالغہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آیت اللہ، اللہ کی نشانی، روح اللہ، اللہ کا روح، یا اسی کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، گویا کہ اس میں ایک قسم کا مبالغہ آرائی پائی جا رہی، تو اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور اس میں ہوتا بھی یہی، بسا اوقات اگر کسی کا نام آیت اللہ ہو، کسی نے پوچھ لیا آیت اللہ گھر میں ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی کیا اس گھر کے اندر اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، یا اس شخص کے اندر اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ہر انسان کے نفس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اس لیے ایسے نام جس میں حد درجہ مبالغہ آرائی ہو، اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی یا رسول کے نام سے پہلے بھی کوئی اور نام کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کوئی کہے عبد الرسول یا نبی رسول یا غلام رسول، اس طرح کے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔
ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اہل علم نے ناموں کے سلسلے میں ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ قرآن کے جو نام آئے ہوئے ہیں یا قرآن کے اندر جو سورتیں آئی ہوئی ہیں، کیا ان سورتوں کے نام پر کسی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ بعض اہل علم نے اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بعض قرآن کی سورتوں کے نام ایسے ہیں جس کا معنی ہمیں نہیں پتا ہے، بعض سورتوں کے نام ہے جس کے معنی تو ہمیں پتا ہے، جیسے سورۃ الشمس ہوا، سورۃ الضحیٰ ہوا، سورۃ الفجر ہوا، سورۃ الرعد ہوا، ان کے معنی ہمیں پتا ہے۔ بعض سورتوں کے نام ایسے ہیں جس کے معنی ہمیں نہیں پتا ہے، جیسے یاسین۔ یاسین کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یہ نام نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں ملتی۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا نام قرآن کی ان صورتوں پر رکھتا ہے تو یقیناً اس کا معنی واضح نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اہل علم نے اسے مکروہ تصور کیا ہے۔ ہاں، قرآن کے وہ صورتوں کے نام جس کے معنی ہمیں پتا ہے یا جو نام پر ہی آیا ہوا ہے، جیسے سورۃ محمد، سورۃ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ لقمان، سورہ مریم، یہ اس طرح کے نام ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے نام ہیں۔ تو آپ اس بنیاد پر اگر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن یاسین، طٰہٰ وغیرہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کے نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حضرات، نام رکھنے کے بہت سارے آداب اور شروط ذکر کیے گئے، ایک آخری شرط بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیا بچوں کے نام فرشتوں کے ناموں پر رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے؟ فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ ناموں پر کیا کسی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس قسم کے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کا نام رکھنے کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ بچے کا، کسی لڑکے کا نام فرشتوں کے ناموں پر رکھتے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا مبالغہ آ رہی ہے، اور صحابہ کرام میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کا بھی نام فرشتوں کے ناموں پر نہیں ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی لڑکی کا نام فرشتوں کے ناموں پر رکھتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ لڑکے کا نام رکھیں تو مکروہ کہا ہے، اور لڑکی کا اگر نام رکھیں فرشتوں کے ناموں پر، لڑکی کا اگر آپ نام رکھیں تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک قسم کا مشرکین کے عقیدے کی موافقت ہوتی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ ہم عباد الرحمن اناثا، جبکہ وہ رحمان کے بندے ہیں اور رحمان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے اگر کسی لڑکی کا نام فرشتوں کے نام پر رکھیں تو گویا مشرکین کے عقیدے کی موافقت ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے لڑکی کا نام فرشتوں کے نام پر نہیں رکھا جا سکتا، حرام ہے۔
لڑکے کا نام بھی رکھنے کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے، مکروہ عمل ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ احادیث کے اندر کہیں بھی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی چاہے تو فرشتوں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر، افضل اور اولا یہ ہے کہ جب اختلاف ہو اور وہ نام گرچہ مکروہ کی حد تک جا رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اختلاف سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کے نام وہ رکھیں جو اتفاق رائے کے ساتھ میں بہتر ہو، افضل ہو، معنی کے اعتبار سے اچھا ہو، اچھی تاثیر دے سکے، اس طرح کے نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأهم وأتم وأكبر